الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام نے معمر سے و زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو گیا، واشتد وجعہ، اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی، استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، آپ نے اپنی ساری بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میری عیادت، میری تیمارداری میرے گھر میں یعنی عائشہ کے گھر میں کی جائے۔ فأذن لہ، پس ان سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ فخرج بین رجلین تخط رجلاه الارض، آپ دو بندوں کا سہارا لے کر نکلے، آپ کے پاؤں زمین پر نشان ڈالتے جا رہے تھے۔ وکان بین العباس و بین رجل آخر، آپ عباس اور ایک اور آدمی کے درمیان تھے۔ فقال عبید اللہ، عبید اللہ کہتے ہیں فذکرت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے ذکر کیا ما قالت عائشہ، اس کا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ فقال علی، بس وہ مجھے کہنے لگے وہل تدری من الرجل الذی لم تسمی عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ قال هو علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور یہ آپ کی آخری بیماری تھی، تو آپ نے ہر بیوی کے گھر ایک دن گزارنے کا جو اپنے اوپر خود لازم کیا تھا، آپ اس کی پاسداری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے لازم نہیں تھا کہ آپ ہر بیوی کے گھر پہ رات گزاریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ جس کو چاہیں قریب کریں، جس کو چاہیں دور کریں، کیونکہ آپ پر جو نبوت کا بوجھ تھا، ذمہ داریاں تھیں، اس وجہ سے یہ آپ کے لیے تخفیف تھی۔ لیکن یہ آپ کا عمدہ اخلاق تھا کہ اس کے باوجود آپ سب کے ساتھ برابری کرتے تھے، سوائے سودا رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ سودا رضی اللہ عنہ اپنی باری خود عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے چکی تھی۔ تو جب آپ آخری بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تو آپ نے سب بیویوں سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ کے گھر پہ رہوں، وہاں پر میری تیمارداری کی جائے۔ تو سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے، اس طریقے سے کہ دو بندوں کے درمیان آپ کو چلایا گیا، ایک طرف آپ کے چچا عباس تھے اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا۔ نام نہ لینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض تھا، بغض نہیں ہو سکتا، ویسے معمولی طور پر اگر دل میں کوئی خلش ہو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے دلوں میں رہ جاتی ہے، لیکن بغض اور کینہ نہیں تھا دل کے اندر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک طرف عباس کا نام لیا، دوسری طرف کا نام نہیں لیا۔ نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف تین بندے تھے، اکیلے علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، کبھی علی آ جاتے تھے اور کبھی اسامہ رضی اللہ عنہ تھے اور کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یعنی کہ یہ تین بندے باری باری تھے، جس وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوسری جانب کا نام نہیں لیا، لیکن زیادہ جو اٹھانے والے تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ حدیث جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نام نہیں لیا وہ علی ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال ام المؤمنین کا دل کینے اور بغض سے بالکل صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر کے لیے جن عورتوں کو چنتا ہے وہ ایسی عورتیں نہیں ہوتی جو کینہ پرور ہوں، وہ ظاہر اور باطن کی پاک عورتیں ہوتی ہیں، اور
بے شمار موقعوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں بتائیے، تو وہ کہا کرتی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھو، اس کو اس مسئلے میں زیادہ علم ہے۔ اگر دلوں کے اندر کوئی ایسی چیز ہو تو کوئی کسی دوسرے کی طرف یوں مسئلے کے لیے نہیں بھیجتا۔ بہرحال امام بخاری کا یہاں سے استدلال یہ ہے کہ سب بیویوں نے آپ کو اپنی باری ہبہ کر دی۔ یہ ہے امام بخاری کا یہاں سے استدلال کہ عورت جب کوئی چیز ہبہ کر دے تو وہ درست ہوتی ہے۔ ہاں اگر انسان دھوکہ دینے کے لیے عورت کو اس سے کوئی چیز ہبہ لے اور ہبہ لینے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو یہ درست نہیں ہے، یہ پھر ہبہ واپس کیا جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن طاووس نے اپنے والد سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، اپنے تحفے میں واپس لوٹنے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے میں لوٹتا ہے، یعنی اس کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں حکم عام ہے۔ امام بخاری کا اعلان بھی اسی طرف ہے کہ عام دنوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفہ دیں تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں جو دھوکے کے لیے کیا جائے، جس میں دھوکہ ہو کہ اس سے حق مہر معاف کروا کے پھر اس کو طلاق دے دوں، تو یہ جو ہے یہ معافی نہیں ہے۔ اس پہ عورت اپنا حق مہر جو ہے وہ لے سکتی ہے واپس اس سے کہ تو نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا، طلاق دینے کے لیے حق مہر واپس دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی عمومی قاعدہ یہی ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے دے پھر وہ اس کو اگر واپس لیتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی ہے جو کہہ کر کے چاٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2588 اور 99۔